السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس کی خاص بات کہ اللہ پاک بندے کو رحمت بھیجی، پھر مغفرت بھیجی، پھر عتق من النار بھیجی۔ اللہم وقنا من النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا۔ اور احادیث مبارکہ میں کیسے آیا ہے کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اور قرآن مجید لیلۃ القدر میں اترا۔ لیلۃ القدر وہ طاق راتوں میں بتا دی گئی ہے، تین کرتے ہوئے کہ رمضان المبارک میں ہو۔ رمضان المبارک کے 30 دن ہیں، ان 30 دنوں میں عبادت کرنا، رب کو کمانا۔ مزید مہربانی کرتے ہوئے فرمایا کہ آخری عشرہ میں جاؤ، پھر مزید مہربانی کرتے ہوئے کہا کہ چلو اس میں طاق راتوں میں اس کو ڈھونڈو۔ تو یہ طاق راتیں 4-5 ہی ہیں جن میں یہ ڈھونڈا جا سکتا ہے کہ جو لیلۃ القدر کی 1000 مہینے کے برابر کی ایک رات ہے، اس میں ساری رات عبادت تو کرنی چاہیے، لیکن کچھ کمزور بندے نہیں کر سکتے، تو مختلف علماء کے نزدیک یہ بتا دیا گیا ہے کہ فجر اور طلوع فجر وہی ہوتا ہے جو سحری کھانے کے آخری ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ٹائم ختم ہوتا ہے۔ تو اس ٹائم سے پہلے بندہ 2 رکعت نفل اگر پڑھ لے اپنے حاجت کے اعتبار سے، تہجد کے اعتبار سے، اور کچھ اس میں مناجات کر لے، خوب رب سے مانگے، جو مانگنا ہے مانگے، تو وہ جو دعا ہو، ایک دعا بھی ہو تو قبول ہوتی ہے۔ علماء کے نزدیک وہ دعا عموماً یوں پڑھی جاتی ہے: اے رب رحیم و کریم، ہمارے غلطی خطاؤں سے معاف فرمانا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ اور یہ کہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، اے خدا جو اچھائی اور بھلائی کی جو دعا بھی کروں تو اس کو قبول فرما لے۔ اس کے لیے کیونکہ خدا فرما چکا ہے کہ تھوڑا سا تو میں ضرور تم کو آزماؤں گا، یہ نہیں ہوگا کہ تم نے کہا ہم نے کلمہ پڑھا اور پھر تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے۔ یہ زندگی کا خود بخود ایک حصہ ہے کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھولنا۔ اور وہ بھولنا یہ نہیں ہے کہ حق حلال بھی چھوڑ دیا جائے اور اس میں غاروں میں رہ کر فاقہ کشی کی جائے، یہ اسلام نے مشقت نہیں رکھی۔ یہ اعتکاف کے 10 دن کا یہ تھوڑی سی یہ عبادت رکھی ہے، اور یہ طاق راتوں کی عبادت ہے، اس میں رب کو کمانا۔ اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ساری رات عبادت اگر نہیں کر سکتے تو نماز تسبیح پڑھو، 1 گھنٹہ پہلے جاگ جاؤ، 15 سے 20 منٹ کی وہ نماز تسبیح ہے، یا 2 رکعت نفل پڑھ لو اور اس کے بعد کچھ تسبیحیں پڑھو، جس کے لیے حضرت تمیم داری کی وہ روایت موجود ہے کہ وہ جو خاص کلمہ ہے اس میں کروڑوں تک اس میں ثواب چلا جاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کلمہ توحید ہے اور رد شرک اس میں واضح بتا دیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو خدا کو بہت زیادہ محبوب ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ 2 نفل پڑھ کر رب سے مانگے، جتنا مانگ سکتے ہیں دعا قبول ہوگی۔ اور یہ دعائیں اور مناجات اس میں کرنا، ٹائم بہت نازک ہوگا، اور جس وقت آپ روزہ بند کر رہے ہوں گے تو اس وقت بھی دعا آپ کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل۔ مولانا خلیل احمد اشاعت توحید کے مرکزی رہنما نے مجھے کہا تھا کہ صاحبزادہ صاحب تہجد میں صرف 2 رکعت نفل پڑھ کے اس گروپ میں شامل ہے، کم سے کم 2 رکعت نفل، زیادہ 8 پڑھیں، 6 پڑھیں، 4 پڑھیں، 12 پڑھیں، تو جتنا ممکن ہو سکتا ہو تو کم سے کم 2 رکعت اچھی طرح بندگی کرتے ہوئے عاجزی انکساری کے ساتھ پڑھ کر رب رحیم و کریم سے دعا مانگنا، اور ملک کی بہتری اور سلامتی کے لیے، اور مظلوم مسلمان جو مارے جا رہے ہیں ان کی ہمنوائی کے لیے یہ دعائیں کرنے کے خاص دن ہیں۔ اور یہ 84 سال کے برابر اگر عبادت چلی جائے تو گویا زندگی تو کامیاب ہو گئی۔ اور یہ
اللہ کی خصوصی رحمت ہے اس امت کے ساتھ کہ اس کو ٹائم تو تھوڑا سا دیا گیا، لیکن اس کے جو اجر ہیں اور اس کے جو ثواب ہیں وہ کئی گنے بڑھا دیے گئے ہیں، اور ایک رات کو 84 سال کے برابر کر دیا گیا ہو تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، عبادت ضرور کرنی چاہیے، اور استغفار اور لا الہ الا اللہ کا وظیفہ تسبیح انگلیوں پہ پڑھنی زیادہ بہتر ہے، یا کم سے کم 100 بار ضرور پڑھنا چاہیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کریں گے تو بہت بہتر ہوگا۔